زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ جی ہاں، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان، اور آج مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ غالب کے تعارف میں چند خصوصیات ہم نے جو پڑھی تھی، اس میں لطافت خیال، خیال کی بلندی، روزمرہ محاورات کا لطف، طرز ادا کی شوخی اور موضوعات کی رنگا رنگی شامل تھی۔ ان کی ایک اور بڑی خصوصیت جو ہم نے تعارف میں پڑھی تھی وہ محاکات نگاری کی تھی، اور آج کے اس باقی ماندہ غزل کی ابتدا ہی ان کی محاکات نگاری سے ہوتی ہے۔ ایک بہترین شعر کہ بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، اگر اس طرح پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ اردو ادب میں زلفوں کی درازی اور لمبے قد کی اصطلاح حسن کی علامت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں مرزا غالب بڑے خوبصورت انداز میں اپنے محبوب کے لمبے قد اور دراز زلفوں کا حسن بیان کر کے محبوب کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں کہ اے محبوب، اگر تیری زلفیں جسے بل دے کر باندھا گیا ہے، اگر انہیں کھول دیے جائیں اور ان سے یہ پیچ و خم نکالا جائے تو اس کا راز کھل جائے گا کہ یہ آپ کے دراز قد سے بھی زیادہ لمبی ہے، جس کے ساتھ آپ کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور ساتھ وہ لوگ جو آپ پر پہلے ہی فدا ہے اس کی چاہت اور ان کی دیوانگی میں اور شدت پیدا ہو جائے گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ ایک اور شعر بھی دیکھیے کہ زلف لہرا کے وہ جب بھی سر بازار چلے، غل اٹھا شور مچا مار چلے مار چلے۔ غالب کا اگلا شعر ہے کہ محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ ہر شاعر اپنے کلام کو چار چاند لگانے کے لیے مختلف سمتوں کا استعمال کرتے ہیں، اور غالب اس میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ یہاں پر صنعت تضاد کا بہت ہی خوبصورت استعمال کر کے اس شعر کو جلا بخشی ہے۔ کہتے ہیں کہ مرنا اور جینا جو پہلے لائن میں استعمال ہوئے ہیں اس میں تضاد ہے، اور دوسرے میں اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ دم نکلنا موت کے مترادف ہے، اور جینا جو ہے وہ زندگی ہے۔ تو یہ دو مختلف متضاد الفاظ استعمال کر کے شاعر نے اپنے اس شعر کو خوبصورت کیا ہے۔ مرزا غالب نے اپنی شاعری کو گنجینہ معانی کا طلسم کہا تھا، اور یہ شعر غالب کے اس قول پر پورا اترتا ہے۔ بظاہر تو شعر ہمیں سیدھا سادہ لگتا ہے، مگر اس میں تہداری موجود ہے۔ یہاں غالب کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص محبت کرتا ہے تو اس کی یہ حالت زندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں سے بہتر نہیں، جس کا مطلب ہے کہ مرنے اور جینے میں کوئی فرق نہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ ہماری حالت دیکھیے کہ جس شخص کو دیکھ کر ہماری یہ حالت ہوئی ہے کہ مردہ معلوم ہوتا ہوں، جب اسی شخص کی وصال نصیب ہوتی ہے تو جی اٹھتا ہوں اور زندہ ہو جاتا ہوں۔ یہاں کافر سے مطلب انکاری ہے کہ محبوب میری محبت کا قائل نہیں ہے، اور جب میں ان سے اظہار محبت کرتا ہوں تو وہ سر نفی میں ہلاتا ہے، اور جب وہ بے رخی برتتے ہیں تو میری حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن جب میں اسی کافر کو دیکھ لیتا ہوں تو گویا نئی زندگی پا لیتا ہوں اور زندہ ہو جاتا ہوں۔ تو غالب نے یہاں پر محبوب کی بے رخی کو موت کے مترادف قرار دیا ہے، اور ان کے وصال کو جینے کے مترادف کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسے مرنا بھی مشکل ہے، اسے جینا بھی مشکل ہے، جو تم کو دیکھ کر جیتا ہوں اور تم پر ہی مرتا ہوں۔ غالب کا اگلا شعر ہے کہ اور آخری شعر ہے جسے مقطع کہتے ہیں۔ مقطع کے لیے شرط ہے، یعنی آخری شعر کے لیے شرط ہے کہ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ اگر کسی آخری شعر میں غالب کا یا کسی اور شاعر کا تخلص استعمال نہیں ہوا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مقطع ہے، اسے محض آخری شعر کہیں گے، اسے مقطع نہیں کہا جا سکتا۔ مقطع کے لیے لازمی شرط جو ہے وہ تخلص کا استعمال ہے۔ اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائس، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔
شاعر مرزا اسداللہ خان غالب اپنے غزل کے مقطع میں وائز پر طنز کرتے ہیں۔ وائز نصیحت کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ وائز تو وہ شخص ہوتا ہے جو دوسروں کو نصیحت کرتا ہے اور غلط کاموں سے روکتا ہے، لیکن غالب کہتا ہے کہ نہیں، کل رات جب میں خانے سے نکل رہا تھا تو میں نے عجیب واقعہ دیکھا کہ وہی وائز جو دوسروں کو شراب نوشی سے منع کرتے ہیں اور نصیحت کرتا ہے، وہ داخل میں خانہ ہوا۔ غالب اپنے معاشرے کی ایک اور خامی بڑے چابک دستی سے قلم بند کرتے ہیں کہ اکثر وہ لوگ جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو معزز ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن چھپ چھپا کے وہ خود بھی غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اسی انداز کا ایک اور بہترین شعر ہے کہ پہلے جناب شیخ نے دیکھا ادھر ادھر، پھر سر جھکا کے داخلے میں خانہ ہو گیا۔ یہاں پر غالب کے غزل کے اس دوسرے حصے کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے غزل میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔